کافروں. ٹھیک ہے, یہ تو دونوں کیا چیز ہے, کیوں؟ کیونکہ ویژن کیا ہے کہ لوگ فلاح پا جائیں. مقصد نظام کا نافذ کرنا ہے, دین کا نافذ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد حیات کو اچیو کیا, لوگ جو ہیں وہ پھر پھر کر کے فلاح پانے لگ گئے. ایسے ہی ہے نا, مدینہ کے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے لگ گئے, تو اور ایک عرصہ دراز تک بڑی آسانی سے فلاح پا رہے تھے. ایسے ہی ہے. میں آپ کو مدینہ کے افراد میں ہسٹری کو چھوڑ دیں تو آپ کو نہیں پتا کہ مدینہ کے 400 گھرانوں میں سے کتنے گھرانوں میں کون کون رہتا تھا, کسی کو نہیں پتا. لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ آرام آرام سے سارے کام کر رہے تھے تو معاشرہ ایسا تھا جو ان کو فلاح کی طرف لے کے جا رہا تھا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد حیات جو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہوا تھا, تو اللہ نے ہی ویژن بھی دیا, اللہ تعالیٰ نے ہی مشن بھی دیا. ٹھیک ہے. حکمت عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبدیل ہوتی رہی وقت اور حالات کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا رہا. پہلے حکمت عملی کیا تھی کہ سب کو دعوت سے مسلمان کیا جائے. ٹھیک ہے, 13 سال ایسے ہی تھا نا, کوئی قبیلہ, کوئی شہر, کوئی قافلہ, کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں دعوت نہ دی ہو. حکمت عملی کیا تھی؟ لوگوں کو تیار کیا جائے, حکمت عملی تھی. پھر کیا ہوا کہ ہجرت کروائی, حکمت عملی تھی کہ چلو یہاں نہیں پناہ مل رہی تو کہیں اور چلے جائیں. پھر خود ہجرت کر لی, حکمت عملی تھی کہ یہاں تو اب رہنا مشکل ہے, کہیں اور جا کے بسیں. اگر آپ تسنیم بھائی نے جانا ہے حیدرآباد, میں نے جانا ہے گلگت, ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو یہاں پہنچے گا وہ تھکا ہوا محسوس کرے گا, کیونکہ اس نے اگر خواب یہیں تک کا دیکھا ہے. لیکن اگر آپ نے خواب دور رس دیکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پہنچ کے تھکن محسوس نہیں کریں گے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں جتنا لمبا اور جتنا دور رس آپ خواب بناتے ہیں اتنی آپ میں انرجی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام مستقل کرنا ہے, جہد مسلسل ہے. ٹھیک ہے, تو بار بار اس کو یاد. ابھی اس کو کیسے کریں, کیونکہ یہ مشکل کام ہے نا, کیونکہ آپ نے اپنا خواب دیکھا, اب آپ ایک تنظیم میں مل گئے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ ٹپس بھی میں آخر میں دوں گا آپ کو اسی ابھی 10 منٹ میں. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے خواب دور رس دیکھا ہے تو آپ نے کیسے جانا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اچھا اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں. یہ بہت ضروری ہے. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا, کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کیا چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو نہیں پتا ہوتا انہیں کیا چاہیے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا نہیں چاہیے, تو آپ کو ٹھک ٹھک کر کے لسٹ بتا دیں گے. مثال کے طور پہ میں ریسنٹ ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں گیا ہوا تھا, میں کھانے پینے کا اتنا شوقین نہیں ہوں, میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ریلیٹ کر لیں. تو میرے دوست نے پوچھا کیا کھاؤ گے, تو ناشتے کا وقت تھا, تو میں نے کہا کہ کچھ بھی کھا لیں گے. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کہتے ہیں سی فوڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا سی فوڈ اور صبح کے وقت. تو پھر مجھے یہ بات جو ہے نا وہ کلک کر کے میں نے اس سے یہی کہا, میں نے کہا کہ ہمیں یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا نہیں کھانا. صبح کے وقت میں سی فوڈ تو نہیں, میں صبح کے وقت مچھلی کا ناشتہ تو نہیں کر سکتا, میں تو نہیں کر سکتا, مجھے پتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لاشعوری طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو شعوری طور پہ لکھنا ضروری ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتہ, تو وہ وہاں پر جا کے گرتے ہیں جہاں ان کو کبھی گرنے کا شوق نہیں ہوتا. یہ میں تھوڑی فلسفیانہ بات کر رہا ہوں, لیکن میں آپ سے اگر یہ بات ہر حوالے سے کروں کہ آپ کو کیا نہیں چاہیے, آپ کو لائف پارٹنر میں کیا نہیں چاہیے, آپ فوراً لکھ دیں گے ٹھک 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 ٹھک, یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے جاب میں کیا نہیں چاہیے, آپ ٹھک ٹھک کر کے لکھ دیں گے, مجھے سود نہیں چاہیے, مجھے ایسا انوائرمنٹ نہیں چاہیے, مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے یہ نہیں چاہیے, سب لکھ دیں گے آپ. ٹھیک ہے, ٹھک ٹھک کر کے. کیا چاہیے وہ لکھنا مشکل ہوتا ہے. تو جب آپ نہیں جانتے نا کہ کیا چاہیے, تو لازماً آپ کسی چیز پہ کمپرومائز کر دیتے ہیں. اگر آپ نے یہ لکھا ہوا ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں سود کا عمل دخل نہیں کرنا, تو بینک آؤٹ ہو جائیں گے, نہ آپ اپلائی کریں گے, کوئی آپ سے بات کرنے آئے گا, آپ اسے کہیں گے کہ بھائی میں جو نا وہ کنونشنل بینکنگ کے اندر جاب ہی نہیں کروں گا, کیونکہ میری زندگی میں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اگر آپ کو یہ پتہ ہے تو پھر, اور اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ نے بینک میں کام
نہیں کرنا. سود کا آپ کو پتہ ہے کہ ہاں حرام ہے, لیکن جس دن آپ نے کام کیا, اور اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا, MBA کرتے ہیں, بینک میں چلے جاتے ہیں, پھر ان کو پتہ لگتا ہے یار یہاں تو سود بہت ہی زیادہ ہے, ہر چیز میں گڑے میں, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں تھا, لیکن اب تو دیر ہو گئی. تو کیا چاہیے وہ لکھیں, صحیح ہے. ادروائز ہمیشہ اس کنارے پہ آ جائیں گے کہ آپ کو یہ ضرور پتہ ہے کہ آپ کو کیا نہیں چاہیے. اچھا, اب کیا کریں؟ ایک تو یہ کہ اپنا زندگی کا خواب لکھیں, تحریر کریں. ابھی نہیں لکھیں, آج کا ہوم ورک ہے کہ گھر جا کے اپنے زندگی کے خواب لکھیں. ایک خواب تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا, یہ خواب جو ہے یہی کیری کرنا ہے, تو یہی خواب لکھیں. اس خواب کو کیسے کیری کرنا ہے, اس کا چھوٹا خواب کوئی بنا لیں, لیکن یہ ویژن ضرور بنائیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ ضرور لکھیں کہ آپ یہ خواب کیوں لکھ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کی حکمت عملی بنائیں. تو ویژن, مشن اور اسٹریٹجی, تینوں حکمت عملی. اگر آپ سے خود حکمت عملی نہیں بنتی تو کسی سے مدد لے لیں, اس سے راستہ اختیار کرنے کا پوچھ لیں کہ کیا حکمت عملی بناؤں. کسی کو اپنا استاد بنا لیں, کسی سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے. کریں, یہ بہت اہم بات ہے. اور یہاں پر میں بات کروں گا کہ جنہوں نے اپنی کمزوریاں زیادہ اور اپنی, جو میں نے آپ کو کاٹیاں لگوائی تھیں, اب وہ والی بات آ رہی ہے. جنہوں نے اپنی کمزوریاں زیادہ, یہ میں شیئر کر لوں گا آپ کے ساتھ پریزنٹیشن. شمس بھائی آپ کے پاس آئی ہوئی ہے نا, واٹس ایپ لے لیجیے گا, شمس بھائی کے پاس سے فارورڈ ہو جائے گی, گروپ میں ڈال دیں, ٹھیک. تو جنہوں نے اپنی کمزوریاں زیادہ اور اپنی اسٹرینتھس, خوبیاں کم لکھی ہوئی ہیں, ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ اپنے اوپر اتنی تنگ نظری کیوں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے. تو اپنی خوبیاں, بھی میں خوبیاں گنواؤں گا نہیں, ابھی آگے آنا ہے وہ ٹاپک. تو اپنے اوپر اتنا ظلم کیوں, اپنے اوپر آسان رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہے. تو اپنے آپ کو دیکھیں اس اینگل سے کہ آپ میں کیا خوبیاں, بھی میں اس پہ آؤں گا اس ٹاپک پہ. ماضی کو بھولنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیوں؟ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے. فیئر, ٹھیک ہے. ڈپریشن آتا ہے, جی. خوف آتا ہے, جی. خوف آتا ہے, غم آتا ہے, غم آتا ہے, ٹھیک ہے. جی آگے بڑھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولا تحزن ولا خوف نہ کرو نہ خوف. تو یہ کہ ماضی کو لے کر بیٹھے تو غم اور مستقبل کا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی اور بات؟ کوئی ویسٹیج آف ٹائم ہے. لیکن یہ تو آٹو نظام ہے, ہم نہ بھی چاہیں تو بھی آہستہ آہستہ بھول دیتے ہیں, یہ اللہ کی کرنے والی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. وہ تو نسیان ہے نہیں, لیکن جی یاد ماضی عذاب ہے یا رب, لیکن اس کو بھولنا ضروری ہے. میں خوف کی بات کر رہا, میں ماضی کی بات کر رہا ہوں اپنے آپ کو کوسنے سے, ٹھیک ہے. اب جو گزر گیا سو گزر گیا. اب جو آگے ہے اس میں امید کی کرن زائل ہو جائے گی اگر آپ ماضی میں جئیں گے. مثال حضرت عمر سے لے لیتے ہیں. اگر وہ ماضی میں جی رہے ہوتے, ہاں ہر چیز کو نا منطبق کر کے دیکھا کریں تو آپ کو سمجھ آئے. اگر وہ ماضی میں جی رہے ہوتے تو ماضی کا ایک پہلو, ایک واقعہ صرف ہمیں یاد ہے, وہ کون سا ہے؟ نہیں, ماضی, ان کا ماضی کا یاد کرنے والا صرف ایک واقعہ ہے. جی نہیں, حضرت عمر کا اپنا ایک واقعہ جو, ہاں صحیح ہے, یہ مشہور واقعہ بہن کی طرف, ماضی کا واقعہ, ماضی کا واقعہ حج سے واپسی پہ اس وادی میں کھڑے ہو کے اس جگہ دیکھ کے یہ کہنا
کہ کیا چرواہا تھا جو آج یہاں پر امیر المومنین بنا ہوا ہے. تو ماضی کا واقعہ صرف اس عنایت کے طور پہ یاد کیا, ٹھیک ہے, لیکن کبھی یہ یاد نہیں کیا کہ اگر مطلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال میرے خیال سے نبوت کے وہ ایمان لائے, 6 یا 7 سال, کہ میں نے 6 سال ضائع کیوں کر دیے, مجھے 6 سال تک پتہ کیوں نہیں چلا, میں 6 سال جو ہے وہ اس گمراہی میں کیوں رہا, کبھی یہ ہم نے سنا کوئی واقعہ کوئی چیز. تو جب اگر پتہ لگ جائے تو ماضی کے اوپر اللہ سے معافی اور امید رکھنا کہ آئندہ ہم نے جو ہے وہ کام صحیح کرنا ہے, صحیح, اور اپنی سمت کو وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا خواب جو ہے وہ بالکل سیٹ ہوگا. اگر خواب سیٹ ہوگا تو پھر آپ چل پڑیں گے, اس لیے کہ پھر آپ ماضی کو پلٹ کے دیکھیں گے نہیں. تو پیچھے کو بھلانا بہت ضروری ہے, اپنے اوپر سختی نہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے اوپر سختی کریں. وہ تو چاہتا ہے کہ آپ فلاح پا جائیں, یا وہ یہ چاہتا ہے آپ اپنے اوپر سختی کریں. اچھا یہ بھی وہ تو چاہتا ہے نا کہ آپ اپنے فلاح. تو یہ خوف جب آپ ماضی میں رہتے ہیں تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, خوف جو ہے وہ بتاتا ہے نہ ہی آپ کو خوف ہوگا نہ ہی آپ کو حزن ہوگا. تو خوف آپ کو بتاتا ہے, اندیشے جو ہیں وہ فیوچر کے ہوتے ہیں اور غم جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے. تو اگر آپ ویژن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا. تو اس کو سمجھ لیں. منفی لوگوں کو چھوڑ دیں, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ منفی لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کی ساری انرجیز چلی جاتی ہیں. میں اس پہ وہ نہیں لگاؤں گا. اپنے آپ ٹیک اٹ سلو, کم کریں مستقل کریں, یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا, تھوڑا کریں اور مستقل کریں, کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو نوازیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں, دیکھیں ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے, نیکی کے معاملے میں بالکل ایسا ہی ہے. خود پسندی کرنا مناسب نہیں ہے, کبر لے کر آتا ہے, صحیح. کبر جو ہے وہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن اپنے آپ کو جو آپ میں خوبیاں ہیں ان کا ادراک کریں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ میں سے کتنے لوگ ڈاکٹرز ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, کیونکہ میرے پاس آیا نہیں تھا, ٹھیک ہے. کتنے انجینئرز ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں, صحیح ہے. کتنے جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, اچھی جابس میں ہیں, وہ ہاتھ اٹھ کریں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. کتنے اپنے کاروبار کر رہے ہیں, کتنے لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں جو ہم جہاں پر رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کتنے لوگ گلشن میں رہتے ہیں, صحیح ہے. کتنے لوگ جو ہیں, چلیں یہ تو انہی علاقوں سے آئے ہوئے نا زیادہ تر. آپ یہ بتائیے معاشرے کے, اگر میں بتاؤں کہ معاشرے کا 20% نیچے طبقہ, 30% درمیانہ طبقہ, 30% انکم کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ بتا رہا ہوں, آمدنی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علم اور آپ کی اس پوری جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں, جو آپ کی خصوصیات ہیں, جو کوالٹیز ہیں, معاشرے میں کتنے فیصد لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہوگا,